وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والمجتهدين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج مورخہ 3 دسمبر سن 2023 کو آپ کی جامع مسجد المعارف میں ماہانہ نشست کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب مدظ العالی کی دعوت پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے رب کائنات خالق لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور علم یہ اللہ تعالیٰ کا نور بھی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور شیخ وکی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک حصہ فإن العلم نور من الہ، کہ علم یہ نور الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے. اور یہ نور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہنمائی کرواتے ہیں اور اس نور کو ہی انبیاء کرام لے کر دنیا میں تشریف لائے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام اور بالخصوص امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کو لے کر آئے اور اس نور کو انہوں نے لوگوں میں تقسیم کی ہے. اور جو لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئے، آپ کی صحبت میں بیٹھے، تو وہ اسی علمی فیض سے اور اسی علم اور نور سے وہ لوگ مستفید ہوئے. یہ نور علم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انبیاء کرام کو جو برتری حاصل ہوئی ہے اس میں ایک وجہ علم بھی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کے سامنے اس علم کو پیش کیا کہ تم لوگ کیا اس کے بارے میں، ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں علم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، جو آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جو برتری اور افضلیت اور مقام دیا ہے وہ علم کی بدولت بھی دیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے مومنین بندوں میں چنا ہے، فضیلت اور برتری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو یوں ذکر کیا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہوئے جس نے قرآن کا علم تمہیں عطا فرمایا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں ایک سب سے بنیادی چیز وہ رحمانیت اور کریمیت ہے کہ اساتذہ کرام کو رحم دلی اور نرم، کریمی اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، وہاں مار نہیں پیار چلانا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی الرحمن علم القرآن۔ پھر 78,000 آیتوں میں، الفاظوں میں، 78,000 الفاظوں میں اور 6,666 آیتوں میں سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں، اور پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اتارا وہ اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، پڑھنا اور لکھنا، یعنی اس 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قلم کی اہمیت کو ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ علم کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کا نام ہے۔ اصل علم وہ وہی ہے، قرآن و حدیث و سنت کا علم، شریعت کا علم، وہ اصل فرمائے کہ علم اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی معرفت نصیب ہو، وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ علوم نہیں ہیں، وہ در حقیقت غور و خوض سے آپ دیکھیں گے تو وہ فنون ہے۔ مثلا بڑائی کا کام کوئی جانتا ہے، لکڑی وغیرہ کے ذریعے کوئی دروازہ، کرسی، کھڑکیاں وغیرہ بناتا ہے، تو وہ بڑائی کا کام جو کر رہا ہے وہ در حقیقت علم نہیں ہے، اسے فن ہے۔ کمہار ہے اور مٹی سے برتن وغیرہ بناتا ہے تو یہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو ایک فن حاصل ہے۔ اسی طرح سائنس کا علم وہ در حقیقت علم نہیں، وہ فن ہے۔ ڈاکٹری ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت علم نہیں ہے، وہ فن ہے۔ دنیاوی جتنی بھی علومات کا ہم نے نام دیا ہے وہ در حقیقت علوم میں سے نہیں ہے، وہ معلومات ہے اور فنون کے درجے میں، اور دنیاوی علوم و فنون سے ہمیں سر دست انکار ہی نہیں ہے، وہ وقتی ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث و سنت کا علم وہ انتہائی ضروری ہے۔ مثلا ایک گھر بناتا ہے تو گھر بناتے وقت وہاں پر کمرے بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، یہ سب مقصد ہے۔ لیکن جو وہاں باتھ روم بناتے ہیں، ٹوائلٹ بناتے ہیں، لیٹرین بناتے ہیں، وہ ضرورت ہے۔ مقصد کمرہ، بیڈ روم ہے، وہاں سونا ہے، استراحت ہے، آرام ہے، نیند ہے، جاگنا ہے، کیلولا کرنا ہے، وہاں کھانا پینا گپ شپ ہے، وہ مقصد ہے۔ گھر اسی لیے بنا ہے۔ لیکن ٹوائلٹ جو ہے، باتھ روم جو ہے، وہ صرف مقصد نہیں، ضرورت کے تحت ہے کہ ہم صرف جائیں گے 5-10 منٹ میں فارغ ہو کر قضائے حاجت سے آ جائیں گے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو دنیا بھی جتنے بھی علوم جس کا نام فنون ہے وہ صرف ضرورت کے حد تک ہے، اور وہ ضرورت جسم کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اور موت تک اور دنیا تک ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر یہ علوم جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور فنون، وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ مثلا کسی کو ہارٹ کا مرض ہے، بیماری ہے،
یا کوئی اور موذی بیماری ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر کے پاس اس مریض کو دکھایا جائے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اس کا علاج اور معالجہ کرواتے ہیں، بالآخر کو دم توڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اب اس کے گھر والے آ جاتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ کن کے پاس؟ ان بچوں کے پاس جن کے پاس قاعدہ ہے، جن کے پاس اما پارا ہے، جن کے پاس قرآن پاک ہے۔ کیا کروائیں؟ ہمارے میت کے لیے ایصال ثواب کروائیں، فاتحہ خوانی کروائیں۔ جہاں دنیاوی علوم کا اختتام ہے وہاں دینی علوم کی ابتدا ہے۔ دنیاوی علوم یہاں پر ختم ہے، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے قاری صاحب سے، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے ان طلباء معصوم بچوں سے۔ پھر ہمارا جو علوم ہے قرآن و حدیث و سنت کا، یہ 3 سوال پر محدود ہے۔ وہ 3 سوال کون سا؟ جو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، من رب ما دین من نبی۔ یہ 3 سوال، ان 3 سوالوں کے ارد گرد ہمارا علم جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ جو یہ 3 سوال کا جواب دے دے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہیں ان 3 سوالوں کا جواب کا کیسے علم ہے؟ آگے وہ کہے گا ہمارے پاس کتاب آئی تھی، ہم نے اس پر ایمان لایا تھا، ہم نے اس کو پڑھا تھا اور اس کو سمجھا تھا، اس پر عمل کیا تھا، اس کے بعد ہم زندگی گزار چکے اسی کے مطابق۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض کہتے ہیں قرآن کریم کو خود پڑھنا چاہیے، اور بہت سارے ایسے لنگ دڑنگ فقیر پیدا ہوئے جنہوں نے بس قرآن کریم کو خود سمجھو، خود پڑھو، خود اس کو بیان کرو۔ 18 قسم کے علوم کا جاننا ضروری ہے قرآن کریم کی تفاسیر اور تراجم کے لیے، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی کو تو قرآن کریم کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم بہت سو کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور بہت سو کے لیے گمراہی اور ضلالت۔ کیوں؟ انہوں نے اس کو اپنے مقصد کے تحت اپنایا، قرآن کریم کو اپنا مقصد بنایا، مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ایک لوہار ہے، لوہے کی دکان اس نے کھولی ہے اور ان پر لکھواتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ لوہے سے متعلق یہاں جنگ کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تلواروں سے متعلق باتیں چل رہی ہے، وہ اس آیت کو اٹھا کر اپنی دکان کے اوپر سجا دیتا ہے۔ ہر ایک اپنی دکان اور مفاد کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ان کے لیے فرمایا ہے اب ہدایت نہیں ہے، اور انہوں نے شہرت کے لیے حاصل کیا ہے، انہوں نے نام و نمود کے لیے حاصل کیا ہے، انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے حاصل کیا ہے، اب یضل بہ کثیرا۔ لیکن جو قرآن کریم کے مقصد کے تحت اپنے آپ کو لائے گا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کریم خود پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ یہاں یہ لفظ نہیں ہے قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے، قرآن کا سیکھنا پہلے پھر اس کے بعد سکھانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 2.5 سال ان کو سورہ بقرہ 2.5 پارہ سمجھنے میں لگے، اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 10 سال کا عرصہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ کے سمجھنے میں لگا ہے۔ ہم قرآن کریم کو ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ معمولی کتاب پڑھنے کے لیے آسان ہے کہ 4 سال کا 8 سال کا معصوم بچہ اس قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پھر عمر روح چاہیے۔ قیامت کی صبح تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آنے والا کہ میں قرآن کریم کو کما حق کو سمجھ لیا ہوں۔ بڑی بڑی تفاسیر، ہزار جلدوں میں قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی ہے۔ شیخ زاہد موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ کا مطالعہ کیا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے 2 لاکھ سے زائد تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ فقیہ العصر محقق کے زمان حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 2.5 لاکھ سے زائد تفاسیر قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں لکھی گئی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم ایک معجزہ والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات سے متعلق فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو اپنے ولیوں کو، مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سے متعلق اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب عظیم وہ کتاب ہے جو تمہیں ظلمات سے نور کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، اور شرک سے توحید و سنت کی طرف، بدعات سے سنت کی طرف، نفرت سے محبت کی طرف نکالنے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کا بڑا اعجاز ہے۔ قرآن کریم یہ ایک لحاظ سے انبیاء کرام نبی علیہ السلام کی میراث ہے، اور نبی علیہ السلام نے ویسے نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور بازار میں مدینہ منورہ کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ سارے بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی مسائل فقہ حدیث سمجھا رہا ہے۔ وہ واپس آئے ابو ہریرہ سے کہنے لگے تم کیا کہہ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی میراث وہاں تو کتاب و سنت حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کہ یہی تو اصل میراث ہے، یہی تو اصل جائیداد ہے، یہی تو نبی علیہ السلام کا ورثہ اور ترکہ ہے جو نبی علیہ السلام امت کو دے کر گئے۔ قرآن کریم ہمارے شیخی و سندی شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور طلباء صحابہ کرام کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت منصف بادشاہ گزرے جنہوں نے روئے زمین پر غزنوی شہر کے اندر 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے فروغ دیا ہے، اور کثرت سے ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ بعض جگہوں میں لکھا ہے کہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو 3 بات پہ شکوک و شبہات تھے، اعتراضات تھے، وسوسے تھے، سمجھنا چاہتے تھے۔ ان میں پہلی بات کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، لوگ مجھے غلام بھی کہتے ہیں، غلام ایک آر ہے۔ دوسرا شک اور شبہ یہ تھا کہ روئے زمین پر نبی علیہ السلام انبیاء کے وارث حقیقی کون ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وہ شک تھا وہ یہ تھا کہ میں جنتی ہوں یا نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھے کئی عرصے سے۔ ایک رات وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سیر اور سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کتاب حدیث کی لے کر ایک دکان کے پاس کھڑے ہو کر اس کی روشنی اور دیا سے، چراغ کی روشنی سے وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ دکان والا اس کو بار بار بتاتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس روشنی اور چراغ کے قریب آ جاتا اور اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ بادشاہ دور سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اپنے مشعل بردار کو کہا جو روشنی اور چراغ اٹھایا ہوا تھا، اس کو کہا کہ اس طالب علم کو جا کر دے آؤ۔ اب جیسے اس طالب علم کو دیا وہ ایک کونے پہ جا کر کتاب کا مطالعہ کرنے لگا اور دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ میرے لیے لائٹ کا انتظام ہو گیا۔ یہاں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو نیند کے آغوش میں کیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے وارث کے ساتھ یہ صلہ کیا ہے، لائٹ کا بندوبست کر دیا ہے، آج اس صلے کے نتیجے میں جا تمہاری بخشش کروا دی گئی۔ ایک عمل سے، ایک صلے اور بدلے سے تینوں بات اور شکوک و شبہات جو اس کے دل و دماغ میں تھے، ایک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ شک و شبہ دور کر دیا۔ سبکتگین کے بیٹے نبی علیہ السلام نے خود زبان مبارکہ سے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جانشین اور نائبین جو دنیا میں وہ عالم اور طالب ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جا تمہاری بخشش ہو گئی۔ تو یہ ایسے نیک اور پاک باز لوگ ہیں
عالم اور طالب، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا حقیقی ڈر اور خوف رکھنے والے یہی علماء ہیں۔ علم علماء کے پاس، اور جن کے پاس تقوی نور علی نور، علم ایک نام اس کا تقوی ہی ہے۔ تو یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت دینی تعلیم، جہاں ہر ایک نے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جہاں سے چھوڑ کر اس جہاں پر جائیں گے تو انہی کے پاس آنا ہے۔ 10 کو ویسی جنت پہ نہیں لے جانے کا حق رکھتے یہ لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی لیے بار بار نبی علیہ السلام نے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، عالم بن جاؤ، اتنی صلاحیت نہیں ہے تو طالب علم بن جاؤ، سیکھنے والا بن جاؤ، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو ان کے ساتھ سننے والے، مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں مت بننا، پانچواں مت بننا۔ پانچواں کیا ہے؟ علماء نے فرمایا أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، کہ علم اور اہل علم سے نفرت مت کرنا، بغض اور عداوت نہیں رکھنا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استخف العلماء بالعلماء ذہبت آخرتہ، جو علماء کو ہلکا اور نفرت کی نگاہ اور حقیر نظروں سے دیکھے گا اس کی آخرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اصل علم کے وارث، انبیاء کے وارث یہی لوگ دنیا میں۔ آج بہت زیادہ نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے کاٹنے کا ایک رواج چل چکا ہے، اور ایک پرفتن پورا شور دور چل رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر کوشش کریں ہم قرآن کے ساتھ، اہل قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو وابستہ رکھیں۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں، بھئی اللہ کھلاتا ہے۔ ایک نوکر ہے، ڈرائیور ہے، بڑے سیٹھ جی کے گھر پہ کام کرتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، وہ کتنا مہنگی گاڑی لے کر بعض اوقات وہ گھوم رہا ہوتا ہے اکیلا، چھٹی کے دنوں میں 80 لاکھ کی گاڑی لے کر وہ باہر گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جب وہ سیٹھ جی کے گھر پہ کام کر رہا ہے تو سیٹھ جی بھی اس کو اجازت دیتا ہے، اور اس کی مرسیڈیز شولیٹ گاڑی لے کر وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اہل دین ہے، دین سے وابستہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر یہی لوگ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بنے گا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ سابقہ صدر جو تھے پرویز مشرف، انہوں نے دعوت پر بلوایا اور آگے چل کے انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ اتنے ذہین ہو، آپ کو تو کسی اچھے لیول پہ ڈاکٹری یا کوئی اور چیز کا علم اور فن آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ مولویت کیوں آپ نے اختیار کر لی؟ تو انہوں نے بھی بہترین جواب دیا اور کہا کہ دیکھو آپ نے کسی ڈاکٹر کو یہاں میز پر، گھر پر، ایوان پر بلایا نہیں ہے، دعوت پہ بلایا نہیں ہے، ایک مولوی کو ہی آپ نے بلوایا، تو پتہ چلتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ آپ کے نزدیک ہے، اسی لیے تو آپ نے اتنی عزت اور احترام کی نگاہ اور نظر اس پر ڈالی ہے۔ تو مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ اور مولوی ہی سب سے زیادہ کھاتے۔ حضرت عارف باللہ حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ قرآن پاک کا علم جب حاصل کرتا ہے تو ذلت برداشت کرتا ہے، استاد کے ڈانٹ کو بھی سنتا ہے، تنبیہ کو بھی سنتا ہے، سب لیجا جملہ بھی سنتا ہے، یہ ذلت برداشت کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کے علم کو جب سینے پہ اتار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی اسے دیتا ہے، مصلی پہ پھر وہ امامت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہ بچہ جب قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے بعض اوقات یہ مرغا بھی بنتا ہے۔ جب وہ مرغا بننے کے بعد یہاں کا علم حاصل کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کو مرغا کھلاتا ہے۔ اب میری حیثیت کیا ہے؟ لیکن آج 3 4 جگہوں میں مرغے کی دعوتیں۔ یہ قرآن کریم کا علم ہم سینے پر اتار رہے ہیں، اس کے بعد عزت ہی عزت ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوشش کریں ہم اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے بیٹے نے جب قرآن پاک کا حفظ کیا، دادا کو انہوں نے مبارکباد دینے کے لیے گئے اور کہا کہ دادا جی میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ 2-3 مرتبہ کہا دادا جی خوش نہ نظر آئے۔ بچے نے پوچھ لیا دادا جی آپ خوش نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، خوش تب ہوگا جب میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوگا، اورنگزیب عالمگیر بھی حافظ قرآن ہوگا۔ یہاں سے پوتا گیا اور اپنے والد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دادا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہوتا تو مجھے خوشی دوبالا ہوتا۔ اس کے بعد دل پہ ایسی لگی کہ 3 مہینے کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو سینے پہ اتارا، حفظ کیا۔ آج پوری دنیا پہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مسائل کی کتاب مشہور ہے۔ یہ لکھوانے والے، مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے نیک بادشاہ۔ 500 علماء کو بٹھایا جاتا اور ایک مسئلے پر ریسرچ اور تحقیق کی جاتی، 500 علماء متفق ہوتے، پھر اس مسئلے کو فتوے کی زینت بنایا جاتا۔ پھر آپ سوچیں اس فتوے کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، فتاوی عالمگیری۔ تو بات مختصر، خیر الکلام ما قل و دل، کہ ہم علم دین کے ساتھ، فتنے کا، فساد کا، عناد کا زمانہ ہے، پورا شور دور ہے، ہم دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو بھی وابستہ رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کا بھی ان کا دامن ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین